اس دور میں دیکھا جائے تو ہر طرف پریشانی کا عالم ہے، ہر طرف جو ہے وہ دکھ و درد، رنج و الم کا معاملہ ہے۔ ہر طرح کی پریشانی کا تذکرہ کرنا ضروری نہیں ہوتا، بسا اوقات اندر ایک فیلنگ ہوتی ہے، اندر ایک کیفیت ہوتی ہے جس کیفیت کو بندہ جو ہے وہ ظاہراً لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو ان تمام مسائل کا حل، ان تمام مصیبتوں کا حل نماز کے اندر رکھا گیا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ روایات کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پریشانیوں کے وقت میں نماز کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ ایک تو نماز فرض ہے، نماز پڑھنی ہے، ایک نماز وہ ہے جسے نماز استسقاء بولتے ہیں۔ استسقاء کا مطلب یہ ہے کہ پریشانی کے وقت، غم کے وقت، گھبراہٹ کے وقت اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جانا، اس کی بارگاہ میں سر نیاز جھکا لینا۔ جیسا کہ بارش نہیں ہو رہی تو بارش نہ ہونے کی وجہ سے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الاستسقاء جو ہے وہ پڑھی جا رہی ہے۔ اسی طرح صلاۃ الخوف بھی ہوتی ہے، اور بھی بہت ساری نمازوں کی جو قسمیں ہیں ان کو احادیث کے اندر بیان فرمایا گیا ہے۔ تو ہمیں نماز اور صبر کے ذریعے اللہ پاک کی بارگاہ میں مدد طلب کرنے کا ارشاد فرمایا گیا کہ نماز اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرو۔ مفسرین نے یہاں بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں مدد طلب کرنے کے لیے ان 2 چیزوں کا کیوں ذکر کیا گیا؟ اس لیے ذکر کیا گیا کہ جسم کا جو ظاہری حصہ ہے، جو ظاہر ہے، جیسے ظاہری طور پر ہم بات کرتے ہیں تو ظاہراً جس بات کا جسم پر مشکل ہوتا ہے، بندہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے مشکل ہے، وہ نماز ہے۔ کہ بسا اوقات بندہ نماز کو بھاری سمجھنے لگتا ہے کیونکہ جسم کی عبادت ہے، اس کے اندر جو ہے وہ پریکٹیکل نماز پڑھنی ہے، رکوع کرنا ہے، سجدے کرنے ہیں۔ تو ظاہری طور پر انسان کے اوپر جو چیز بھاری ہے، جو سخت ہے، وہ نماز ہے، اور جو باطنی طور پر انسان کے اوپر سخت چیز ہے کہ جسے وہ برداشت نہیں کر سکتا، وہ ہے صبر۔ تو دونوں چیزیں بھاری ہیں، دونوں چیزیں مشکل ہیں، دونوں چیزیں سخت ہیں، اسی لیے ان 2 چیزوں کا ذکر فرمایا گیا کہ تم ان 2 چیزوں کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں مدد چاہو، اللہ کی بارگاہ میں مدد چاہو۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ نماز اور صبر کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ نماز اگر ہم پڑھیں گے تو نماز یہ بہت بڑا ہمارا ایک وظیفہ ہے۔ بسا اوقات ہمارے ہاں بہت ساری چیزوں کے لیے وظیفہ بھی طلب کیا جا رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام، میرا کام ہو جائے، میرا فلاں کام نہیں ہو رہا، یہ رکا ہوا ہے۔ رکاوٹیں تو آتی ہیں اور زندگی کا یہ حصہ ہے اور آتی ہی رہیں گی، لیکن انسان اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ کوشش کرتا ہے، زمانہ کوشش میں ہے ہم سب، ہر چیز کے لیے ہم جو ہے وہ جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں اور اپنے لیے آسانی چاہتے ہیں۔ تو ساری چیزوں میں آسانی چاہنے کے لیے سب سے پہلا جو حل ہے وہ ہے نماز، جس کو ہم نے پڑھنا ہے، جس کا انکار نہیں ہے، جسے پڑھے بغیر ہمارا جو سمجھے کہ گزارا ہی نہیں ہے۔ کھانا نہیں کھائیں گے تو بھوک لگے گی، نیند ہی نہیں آئے گی، بعض اوقات جو ہے وہ کیفیت عجیب ہو جائے گی، بہت سارے معاملات جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ وہ ایک ہماری روٹین کا حصہ ہے اور ہمارے جسم کے لیے ضروری ہے۔ یوں ہی ہمارے لیے ہماری قبر و آخرت کو بہتر بنانے کے لیے نماز کا ہونا بھی ضروری ہے۔ بے نمازی کی جو سزائیں قرآن اور احادیث کے اندر بیان فرمائی گئی، احادیث مبارکہ کا ہم مطالعہ کریں، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ بے نمازی شخص کو قبر کے اندر اس پر ایک گنجا سام مسلط کر دیا جائے گا، ایک گنجا سام جو ہے وہ اس پر مسلط کر دیا جائے گا کہ وہ اسے بار بار ڈستا رہے گا، بار بار اسے ڈنگ مارتا رہے گا کہ اس نے جو زندگی میں اپنی نمازیں کھوئی ہیں، اس نے زندگی میں جو نمازیں نہیں پڑھی، ان بے نمازی کی سزا کو جو ہے وہ بھگتتا رہے گا حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی۔ اسی طرح بے نمازی کی اور بھی بہت ساری سزائیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں روایات کے اندر، اور نمازی کی جو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، نمازی کے لیے جو گفٹ احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں وہ بھی بے شمار ہیں۔ سب سے بڑا گفٹ، سب سے بڑا انعام، سب سے بڑا تحفہ جو نمازی کو دیا جائے گا وہ کیا ہے؟ آپ اور میں سب جانتے ہیں، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمازی شخص کو قیامت کے دن جو سب سے بڑا تحفہ اور سب سے پہلا تحفہ دیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ اسے اپنے رب سے ملاقات کا شرف ملے گا۔ جس رب نے ہمیں پیدا فرمایا، جس رب نے ہمیں جو ہے وہ زندہ رکھا ہوا ہے، جس رب نے ہمیں موت دینی ہے، جس رب نے ہمیں جنت عطا فرمانی ہے، جس رب نے ہمیں نعمتیں دی ہوئی ہیں،
جس رب نے ہمیں شب و روز نعمتوں میں ہمارے اضافہ کیے ہوئے ہیں، اس رب کی زیارت کا اشتیاق کسے نہیں ہوگا؟ اس رب سے ملاقات کا شرف ملنا کتنے بڑی سعادت کی بات ہے، اور یہ اس شخص کو نصیب ہوگا جو اپنی نمازوں کی پاسداری کرے گا، جو نمازیں پڑھے گا، جو نماز کو چھوڑے گا نہیں۔ ہم نماز پڑھ کے دیکھیں، آپ اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ اس کا پریکٹیکل کریں، نماز کو صحیح طریقے کے ساتھ پڑھ کر آپ دیکھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ اپنے دل کے اندر ایک قلبی سکون پائیں گے۔ وہ کیسے کہ نماز کو جس طرح ادا کرنے کا حق ہے، نماز کو جیسا پڑھنا چاہیے ویسا پڑھ کے دیکھیں۔ اب نماز کا صلاۃ کا لفظ قرآن میں ارشاد فرمایا گیا، اللہ پاک نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ کہ نماز ادا کرو اور زکات دو۔ اب نماز پڑھنے کا طریقہ بھی قرآن میں ارشاد فرمایا گیا، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو۔ یہ نماز کے اندر ایک کیفیت کو بیان کیا گیا ہے، لیکن نماز کی صحیح حقیقت، نماز کی صحیح تعریف اور نماز کا صحیح طریقہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نماز سے ملتا ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیسی نماز ادا فرمائی، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیسے قیام کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیسے جو ہے وہ رکوع کیا، کیسے سجدہ کیا، کیسے قعدہ کیا، کیسے سلام پھیرا، کیسے نماز کے بعد دعا کی، یہ سارا طریقہ پورا پریکٹیکل جو ہے یہ نماز کا ہمیں احادیث مبارکہ سے ملتا ہے۔ ہم بسا اوقات کیا کرتے ہیں، مطالعہ نہیں کرتے، ہمارا مطالعہ کم ہوتا ہے، ہم دو چار باتیں سن کے جو ہے وہ اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بسا اوقات ہماری معلومات میں یوں سمجھیں کہ کمی ہوتی ہے، علماء کی صحبت نہیں ہے، علماء سے بات سنتے نہیں ہیں، علماء کے قریب بیٹھتے نہیں ہیں، احادیث کو خود پڑھنے کا ذہن نہیں ہے، حدیث کی کتابوں کی تعریف ہی نہیں، حدیث کی کتابوں کے نام ہی نہیں ہمیں آتے ہوتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا بخاری شریف، کبھی ہو سکتا ہے کسی نے بخاری شریف کی زیارت کی ہو سکتا ہے کسی نے مسلم شریف کی زیارت کی ہو سکتا ہے کسی نے ترمذی شریف کی زیارت کی ہو۔ ہم خود قریب تو آئیں اپنے اسلام کے، دین اسلام اتنا پیارا مذہب ہے، دین اسلام اتنا پیارا اور مبارک مذہب ہے کہ اس کے اندر ہر خشک اور تر کا بیان ہے، اس کے اندر ہر چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ اب نماز ہم پڑھتے ہیں اور یہ بھی واضح حقیقت ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر کہ نماز جو ہے یہ برائی کے کاموں سے روکتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے۔ بعض اوقات ہمیں جو ہے وہ جذبہ ملتا ہے، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ایک روٹین شروع ہو جاتی ہے، پھر بیچ میں جو ہے وہ شیطان غالب آ جاتا ہے، نماز کا ایک تسلسل ٹوٹ جاتا ہے، پھر دوبارہ ذہن بنتا ہے، پھر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک عمومی طور پر سوال جو ہے وہ لوگوں کے درمیان ہوتا ہے کہ یار نماز پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی بے حیائی ہو رہی ہے، نماز پڑھتے ہیں نمازی شخص ہے پھر بھی وہ فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے، نمازی شخص ہے پھر بھی وہ سوشل میڈیا کا جو ہے وہ شیدائی ہے، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، دیگر جگہوں پر جا کر وہ کیا کیا گند بلا دیکھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھتے پھر بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ اب اس کی نماز اسے گناہ سے کیوں نہیں بچا رہی؟ اس پر کبھی غور کیا ہم نے؟ اس پر اگر ہم غور کریں اور روایات کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری نماز کے اندر خرابی ہے، ہماری نماز کے اندر ایسی خرابی ہے کہ جس خرابی کی وجہ سے ہماری نماز قبول نہیں ہو رہی، جس خرابی کی وجہ سے ہماری نماز صحیح معنوں کے اندر نہیں ہے، ہم نے نماز کو اس کے تقاضوں کے ساتھ پڑھا ہی نہیں ہے، ہم نے نماز کو اس کے حقوق کے ساتھ پڑھا ہی نہیں ہے۔ نماز کے بھی حقوق ہے کہ نماز کو کیسے ادا کرنا ہے، قعدہ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، قیام کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے۔ ہاں صحیح طریقے کے ساتھ جب ہم نماز پڑھیں گے، نماز کے اندر جس انداز سے کھڑے ہونے کا حکم ہے ایسے انداز سے کھڑے ہوں گے، نماز پڑھیں گے تو یہ نماز انشاءاللہ ہمیں برائی سے بھی روکے گی، گناہوں سے بھی روکے گی۔ قیام کرنا ہے تو قیام کی حالت میں ہم نے جو نماز کے لیے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے تو کیسے اٹھانا ہے؟ ایسے نہیں کہ بس بے توجہی کے ساتھ، لاپرواہی کے ساتھ آئے اور جلدی سے ہاتھ جو ہے وہ کانوں تک لگا کے باندھ لیے۔ اب ہاتھ کس طرح جو ہے وہ کانوں تک اٹھانے ہیں، یہ پورا طریقہ شریعت نے بیان کیا ہے۔ قیام کے اندر کھڑے ہونا ہے تو قیام میں کس حالت میں کھڑے ہونا ہے، نماز کے لیے ہاتھ کہاں باندھنا سنت ہے، یہ طریقہ ہمیں احادیث سے ملے گا، ہم اسے سیکھیں۔ جو ہے ناف کے اوپر ہاتھ باندھنا سنت ہے، یہ طریقہ کار احادیث میں بیان کیا گیا ہے۔ اس انداز سے ہاتھ باندھیں کہ آپ کے ہاتھ کی کلائی جو ہے اس کے اوپر یہ 3 انگلیاں ہوں، اور یہ جو 2 انگلیاں ہیں، چھوٹی انگلی اور انگوٹھا جو ہے، اس کی آپ نے جو ہے وہ یوں کلائی کو زور سے دبانا ہے۔ اب اس کی حکمت ہے، اس کی کیا حکمت ہے کہ یہ جو نبض ہے یہ دب جائے گی، جب یہ دبے گی تو نماز کے اندر برے خیالات نہیں آئیں گے، نماز کے اندر برائی والی چیزیں ہمارے ذہن میں نہیں آئیں گی۔ اس انداز سے جب ہم نماز پڑھیں گے، پھر جب ثنا پڑھیں، نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھیں،
صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھیں، قیام کی حالت میں ہماری نگاہ جو ہے وہ سجدے کی جگہ پر ہو، رکوع کی حالت میں ہماری نگاہ جو ہے وہ دونوں پاؤں کے درمیان میں ہو، قعدے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو صحیح طریقے کے ساتھ بیٹھے ہوں۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا وہ قعدے میں کھیل رہے ہوتے ہیں، بعضوں ہاتھوں کو نیچے لے کے جا رہے ہیں، کبھی ادھر لا رہے ہیں، کبھی ادھر لے کے جا رہے ہیں، کبھی جو ہے وہ انگلی شہادت کے لیے اٹھائی ہے تو اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اب یہ کون سی نماز ہے؟ نماز کو اس انداز سے پڑھنا ہے کہ اس کے اندر عبث باتیں نہ ہوں۔ عبث کیا ہے؟ فضول باتیں۔ جب ایسی نماز ہم پڑھتے ہیں تو یہ نماز ہمیں فائدہ بھی نہیں دیتی، یہ نماز ہمیں اس انداز سے فائدہ نہیں پہنچاتی۔ پھر جب قعدے میں بیٹھنا ہے تو ہم نے نگاہ کہاں رکھنی ہے؟ اپنی گود میں رکھنی ہے۔ سجدے میں جانا ہے تو سجدے میں ہماری نگاہ کہاں ہو؟ ہماری آنکھیں جو ہے وہ ہمارے یہ جو ہمارے گال ہیں یہ اس پر نظر پڑ رہی ہو۔ نماز کے اندر آنکھیں بند کرنا یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اب اس میں سائنسی حکمت بھی ہے، طبعی طور پر بھی حکمت ہے۔ جب آپ سجدے کے اندر، یہ باقاعدہ طور پر ماہرین نے لکھا ہے کہ اس کی آنکھیں کبھی خراب نہیں ہوں گی کہ جو شخص سجدے کی حالت میں اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ اپنے گالوں کو دیکھتا ہے۔ یہ باقاعدہ طور پر جو لوگ نماز کو نہیں مانتے، جو نماز نہیں پڑھتے، وہ اس کی پریکٹس کرتے ہیں اپنی آنکھوں کی حفاظت کے لیے۔ لیکن اللہ نے ہمیں نماز کے اندر جو ہے وہ ہمیں طبی فوائد دیے ہیں۔ نماز کے اندر اگر ہم قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ پر دیکھیں گے تو اس سے بھی ہمیں بہت سارا جو ہے وہ روحانی سکون بھی ملے گا، جسمانی سکون بھی ملے گا، بیماریاں بھی دور ہوں گی۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں کے اندر نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نماز کے بعد کے جو معاملات ہوتے ہیں، نماز کے بعد دعا کی جاتی ہے۔ اب یہ دعا جو ہے یہ سنت ہے اور سنت موقتہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے اور اپنے والدین کے لیے نماز کے بعد اللہ سے دعا مانگو کہ اس وقت تمہاری دعا میں فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اب جو شخص نماز کے بعد دعا ہی نہیں کرتا، اس کی دعا پر فرشتے کیسے آمین کہیں گے؟ اللہ پاک ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور صحیح معنوں کے اندر اپنی نماز کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ زندگی کا سب سے بڑا وظیفہ نماز ہے، اگر اس کو ہم نے مضبوطی سے تھام لیا ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ آج ہم بارش کے لیے رو رہے ہیں، جو موسمی حالات کی خرابی ہے اس پر رو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ آپ نماز نہیں پڑھتے تھے، آپ نماز پڑھتے تھے، صلاۃ الخسوف پڑھا کرتے تھے۔ جب مشکل وقت آتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کو اکٹھا کرتے اور نماز پڑھتے۔ لیکن آج ہم یہاں یہ کام کریں تو لوگ بولیں گے یہ بدعت کر رہے ہیں، یہ جو ہے وہ نیا کام، نیا طریقہ شریعت میں جائز کر لیے۔ ہم خود پڑھنے چلیں، 2 رکعت نماز نفل کسی نے اس نیت سے پڑھے ہو کہ یا اللہ تو بارش عطا فرما دے ہمیں، تو اللہ پاک ضرور رحم فرمائے گا، وہ ضرور کرم فرمائے گا۔ اس کی بارگاہ میں سر نیاز جھکا کر تو ہم دیکھیں، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔